السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج ڈیموکریٹک ویلیوز کے حوالے سے یہ فیس بک سیشن ہے، اور یہ اس ٹاپک پر پہلے بھی ایک سیشن ہو چکا ہے پروفیسر آفتاب صاحب کے ساتھ، اور اس سیشن کے بعد بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا اور بہت زیادہ یہ انسسٹ کیا جا رہا تھا کہ اس سیشن کا ایک پارٹ 2 بھی ہونا چاہیے۔ تو آج اس کے پارٹ 2 کے لیے سید عدیل شاہ صاحب جو پہلے ہوسٹ پہ تھے پارٹ 1 میں، وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک اور BBA کے اسٹوڈنٹ شاہ نور احمد بیگ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے اسپیشل گیسٹ پروفیسر آفتاب صاحب جو ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں اور اس ٹاپک کے اوپر ایک اسپیشلٹی رکھتے ہیں، آج موجود ہیں۔ پہلے ان سے استفادہ کیا تھا، آج ان سے پھر استفادہ کریں گے۔ میں صرف ابتدا میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جمہوریت صرف ایک نظام حکومت نہیں ہے، بلکہ جمہوریت ایک کلچر ہے۔ جمہوریت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایوان کے اندر اور آپ کے پارلیمنٹ کے اندر انتخابات کے اندر جمہوریت ہو، بلکہ جمہوریت سوچ میں ہونی چاہیے، جمہوریت انسان کے رویے میں ہونی چاہیے، جمہوریت انسان کے معمولات کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ کا رویہ ڈیموکریٹک ہونا چاہیے۔ پھر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ ہیں، ان پارٹیز کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہوتی، یا یہ کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی سوچ ڈیموکریٹک نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس کو ریکٹیفائی کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوان عام طور پہ جمہوریت کے متعلق مشکوک رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ سنتے ہیں کہ شاید جمہوریت کوئی لادین نظام ہے۔ جب وہ عام سیکولر لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں ہی سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس درمیان ہم نے بریجنگ کرنے کی کوشش کی اور کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ورکشاپ آرگنائز کی۔ اس ورکشاپ کے اندر ہم نے ریلیجیس اسٹوڈنٹس کو بھی رکھا اور کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی رکھا، اور پھر ہم نے مذہبی اسکالرز کو مدعو کیا، اور پھر کراچی یونیورسٹی سے پروفیسرز کو مدعو کیا، تاکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی جمہوریت کے اوپر کلام ہو جائے، اور ہمارے پروفیسر صاحبان وہ بھی جمہوریت کے اوپر کلام کریں، اور ایک کلیکٹیو وزڈم وہ ڈیلیور کیا جا سکے ہماری یوتھ تک۔ اور اس کے بعد پھر ہماری یوتھ نے اب جمہوریت بالکل آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ شاہ نور احمد بیگ اور سید عدیل شاہ یہ سوال پہلا سوال کر کے ابتدا کریں گے، اور اس کے بعد پھر آگے تمام سیشن یہ سید عدیل شاہ صاحب اس کی ہوسٹنگ فرمائیں گے۔ پروفیسر صاحب سے میں پھر ایک مرتبہ بار دیگر شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر دوبارہ وقت نکالا، اور ہمارے لیے اور یہ تمام ویورز کے لیے آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ آپ سے حسب سابق ایک مرتبہ پھر استفادہ کر سکیں۔ جی شامل صاحب۔ جی اچھا، تو جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر تعصب بہت پایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جمہوریت میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس علاقے سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، جیسے پنجاب سے پنجابی جیتے گا، سندھ سے سندھی جیتے گا، KPK سے جیتے گا تو پٹھان جیتے گا، تو ایک طرح سے کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ کہاں پہ کاؤنٹنگ زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کا نوجوانوں میں صوبائی اور مذہبی تعصب کا شکار پایا جاتا ہے ہم لوگوں میں۔ تو ان نوجوانوں کے اندر سے یہ تعصب کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعصب ختم کر کے انہیں ایک افیکٹو طریقے سے انہیں ڈیموکریٹ کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ یوتھ گروپ فار ڈیموکریسی پیس ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، بنیادی طور پہ اس میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی معاشرے میں جو جمہوری اقدار ہیں وہ نوجوانوں کے اندر اس کو پروموٹ کریں۔ تو جو آج کا آپ کا یہ پہلا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے اندر جو ہے ایک تعصب موجود ہے، تو ہمیں اس تعصب کی وجوہات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے قیام سے لے کر 2021 تک ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر آمرانہ دور حکومت رہے ہیں۔
اور جب کسی معاشرے کے اندر اس طرح کا جبر کا نظام یا آمرانہ طرز حکومت پایا جاتا ہے تو ہمارے یہاں عوام کے درمیان اختلافات جان بوجھ کے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کی یا نوجوانوں کی جو توجہ ہے وہ آپس میں ہی لڑنے میں گزر جائے اور جو نوجوان حقیقی جو مسائل ہیں اس پہ سوچ نہ سکے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آج نوجوان جو بلوچستان کا ہے یا کے پی کے کا نوجوان ہے یا اسی طرح پنجاب کے نوجوان ہیں یا سندھ کے نوجوان ہیں، ان کے اندر تعصب کو جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتیں یا ہمارے ہاں جو کلچر ہے میڈیا کے اندر اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ پروموٹ کیا جاتا ہے. پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تعصب کسے کہتے ہیں. اس حوالے سے میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. بیسیکلی وہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ تعصب سے ہم مراد کیا لیتے ہیں. تعصب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ تعصب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی اپنی قوم کا ظلم اور ناانصافی میں ساتھ دیں. انسان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عدل کو پسند کرتا ہے اور جہاں کہیں بھی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. اب تعصب ہم اس رویے کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ گروہیتوں کا شکار ہے، اس کی ایک خاص نسل ہے، اس کی ایک خاص قومیت ہے. تو جب اس کی کسی اور قوم کا فرد جو ہے وہ کسی دوسرے قوم کے فرد پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو تو وہ ظلم نظر آتا ہے، اس کو تو وہ ظلم بیان کرتا ہے. لیکن جب اس کی اپنی قوم کا فرد جو ہے وہ اس کی قوم کے فرد پہ کوئی ظلم یا استحصال والا عمل کرتا ہے تو اس کو وہ چھپا دیتا ہے، اس کو وہ نہیں بیان کرتا کہ یہ جو ہے وہ ظلم کا عمل ہے. یعنی کہ اگر کوئی دوسرا یا غیر شخص جو ہے غیر قوم کا فرد جو ہے وہ دوسری قوم کے فرد پہ ظلم کر دے تو اس کو تو ہم بڑا اوپنلی کہتے ہیں کہ بھی یہ تعصب ہے. لیکن جب اپنی ہی قوم کا کوئی فرد جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ زیادتی والا معاملہ کرے یا ناانصافی والا معاملہ کرے تو اس کو تعصب کہا جاتا ہے. گویا تعصب کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ایک قومی پہچان رکھتا ہے، اس کا ایک خاص علاقہ ہے تو وہ اپنے علاقے سے محبت کرتا ہے، اس کی اپنی جو قومیت ہے اس پہ وہ فخر کرتا ہے. تو یہ انسان کا حق ہے، اس سے کوئی نہ تو ہمیں آئین منع کرتا ہے اور نہ ہی ہمارا مذہب منع کرتا ہے. ہمارے آئین میں واضح کر کے لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے نوجوان آئین کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان کو اپنی تہذیب کے مطابق، اپنی جو روایات کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. تو وہ اپنی اس تہذیبی روایات پہ فخر بھی کر سکتا ہے اور وہ اپنی قوم کے دیگر افراد کی مدد بھی کر سکتا ہے، ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے. تعصب اس وقت مطلب پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ناانصافی کے معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دے. تو اس وقت ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ مدارس ہوں یا ہماری کالجز یا یونیورسٹیز ہوں، تو ہمیں وہاں پہ ایک مطلب ڈائیورسٹی نظر آتی ہے کہ وہاں پنجاب کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہاں سندھ کے بھی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں. لیکن ہم تعلیمی اداروں میں دیکھ رہے ہیں کہ ان سب لوگوں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ بنا رکھی ہے. جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے خلاف جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مطلب اچھا رویہ نہیں رکھتے. اسی طرح جو ہمارے پختون اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ہمارے دیگر جو علاقے ہیں ان کے بارے میں وہ یہی رویہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، یہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو بیسیکلی تعلیم سے تعصب دور ہوتا ہے اور رابطوں سے تعصب دور ہوتا ہے. اور یہ جو ہم نے سلسلہ بنایا کہ ہم اس طرح کی پینل ڈسکشن کروا رہے ہیں، تو میری یہ سجیشن ہے کہ ہم اپنے اس طرح کے جو گروپس بنا رہے ہیں اس میں ہم پاکستان کے تمام صوبوں سے رہنے والے لوگوں کو نمائندگی دیں. اور جمہوریت بنیادی طور پہ تعصب کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ابھی جس طرح شہمود بھائی نے بات چیت کی کہ پاکستان میں ہمیں کوئی ایسی سیاسی جماعت کا وجود نظر میں نہیں آ رہا کہ جس میں تمام صوبائی علاقوں کے جو ہے وہ لوگ موجود ہوں. مطلب ہر پارٹی جو ہے وہ صرف ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. تو اس طرح کی کوئی ہمیں پارٹی نظر نہیں آ رہی جو تمام جو ہماری جو وفاقی اکائیاں ان کو جو ہے وہ اتحاد میں اور ایک جو ہے وہ یکسانیت میں جوڑ دے، بلکہ یہ سب اپنی جو ہے وہ ایک علاقائی پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. تو اس وقت نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی قومی سیاسی جماعت کی طرف بڑھیں کہ جس میں ہم مطلب جو سیاسی جماعت تشکیل دیں فیوچر میں یا موجودہ کوئی ہم سیاسی جماعت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنی اس پارٹی کے اندر وہ تمام صوبائی اکائیوں سے لوگ لیں. ان کی سیاسی جماعت میں سندھ سے بھی افراد ہونے چاہیے
ان کی سیاسی پارٹی میں بلوچستان کے بھی افراد ہونے چاہیے، سندھ سے بھی ہونے چاہیے، پنجاب سے بھی ہونے چاہیے. تو جب اس طرح کی ایک قومی سیاسی جماعت بنے گی تو مجھے امید ہے کہ اس سے جو ہے نا ہمارے ملک میں جو یہ صوبائی تعصب پایا جاتا ہے اس کا خاتمہ ناگزیر ہے. اور دوسرا سب سے اہم چیز، یہ جمہوری عمل کو جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. لیکن جب معاشرے کے اندر آمرانہ طرز حکومت ہوتا ہے تو جو آمر ہوتا ہے وہ اپنی انفرادی سوچ کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس میں عوام کی رائے کی شمولیت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو ہی عقل کل کا مالک سمجھتا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھنا ہی تکبر کی نشانی ہے، جبکہ جمہوری جو رویہ ہوتا ہے وہ عاجزی پر مبنی ہوتا ہے. لیکن جو شخص، جو نوجوان جمہوری رویہ رکھتا ہے اس کو آپ ہمیشہ اس کے اندر عاجزی اور انکساری پائیں گے. وہ ہمیشہ یہی بات چیت کرے گا کہ میں ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں، میری رائے کوئی حتمی رائے نہیں ہے، میں کوئی یقینی بات نہیں کر رہا، یہ میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم کام کریں تو ہمارے معاشرے میں مثبت نتائج آ سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ رویہ عاجزی والا، انکساری والا، سیکھنے والا اور اپنے دوسروں کی سوچ کو سننے والا، یہ جمہوریت نے ہمارے اندر پیدا کیا ہے. اگر ہم جمہوریت کو چھوڑ کے کسی اور نظام کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمیں تکبر پیدا کرتا ہے. اور دیکھیں آج کے معاشرے کے اندر تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں اپنے حقوق کے اعتبار سے. تو جب کسی معاشرے کے اندر جو ہے جمہوریت کو چھوڑ کے کسی اور نظام حکومت کی طرف جو ہے جو لوگ جاتے ہیں تو بنیادی طور پہ وہ اس چیز کا انکار ہے کہ تمام انسان برابر نہیں ہے، وہ پھر ایک فاشسٹ قسم کا نظریہ رکھتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے علاوہ باقی جو نظریات ہیں وہ فاشسٹ نظریات ہیں. فاشسٹ نظریات کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد یا ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میری نسل ہے یا میری جو قومیت ہے بس اسی کو سارے حقوق ملنے چاہیے، اسی قوم کے اندر ذہین افراد پائے جاتے ہیں. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہانت یا معاشرے کے اندر جو ہے باقی جو انسان پائے جاتے ہیں ان سب میں ذہانت پائی جاتی ہے. اور یہ جمہوریت ہے جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ مدرسے کا نوجوان ہے یا اسی طرح یونیورسٹی کا نوجوان ہے. یونیورسٹی میں بھی ہم دیکھیں تو مختلف ہمیں ڈپارٹمنٹس نظر آتے ہیں، جیسے بی بی اے ڈپارٹمنٹ ہے، اکنامکس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، سوشیالوجی ہے. تو یہ دیکھیں یہ معاشرے کے اندر انسان بھی مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کو جو ہے ایک اجتماعی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. جمہوریت کا مطلب ہے کہ ان تمام شعبہ جات کی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے تاکہ تمام لوگ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. جو ہماری قومی اسمبلی کا سیٹ اپ ہے یا ہماری سینٹ کا سیٹ اپ ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صوبائی مطلب جو ہماری اکائیاں ہیں، تمام وفاقی اکائیاں ہیں، تو وہاں پہ برابری کی بنیاد پہ نمائندگی دی گئی ہے. ہماری چاہے صوبائی اسمبلی ہے یا ہماری قومی اسمبلی ہے یا ہماری سینٹ ہے، تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص ایک قوم کی جو ہے وہ وہاں پہ اجارہ داری ہو، بلکہ یہ پاکستان کی جتنی بھی اقوام ہے وہاں سب کو برابری کی بنیاد پہ جو ہے وہ نمائندگی کا حق دیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، ہمارے یہاں ماہر تعلیم ہے، ماہرین عمرانیات ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، ان کی بھی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. تو جب ہمارے یہاں ایک ایسی سیاسی جماعت وجود میں آئے گی جو اس میں تمام صوبائی اکائیوں کے افراد شامل ہوں گے اور وہ ایک جمہوری کلچر کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں پہنچیں گے تو اسی کے نتیجے سے یہ تعصب کا خاتمہ ہوگا. دیکھیں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، تو یہاں پہ افراد تھوڑی سی مجھے بات کرنے دیں. پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ وسائل خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم باقی صوبوں کو دیکھیں، بلوچستان کو، تو ان کو ہم سے اکثر یہ شکوہ رہتا ہے کہ جی ہمیں اس طرح سے وسائل کے اندر جو ہے وہ مطلب حصہ نہیں دیا جاتا. این ایف سی وارڈ کی بات کی جاتی ہے تو این ایف سی وارڈ جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم صوبوں کے درمیان وسائل برابر تقسیم کریں. لیکن جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر آمرانہ طرز حکومت قائم ہو جائے تو ہم کچھ علاقوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ ان اقوام میں ایک احساس سے محرومی پایا جاتا ہے. یہ اب اسی سیشن کو آگے عدیل صاحب آگے کنٹینیو کریں گے. تو عدیل، اوور ٹو یو. نوجوانوں میں تعصب پسندی پیدا ہو جانے کے حوالے سے آپ نے کافی تسلی بخش جواب دیا ہے. تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جمہوریت کے فروغ کے وقت
नौजवानों को सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो नौजवान इन रुकावट को किस तरह दूर कर सकते हैं ताकि वो जमहूरियत को फ़रोग दे सकें? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल जो है वो उठाया यहाँ पे। बुनियादी तौर पे नौजवान को जो है वो अमल तो करना चाहता है, लेकिन उसको तरीकाकार नहीं पता कि वो सियासी अमल में किस तरह से शमूलियत इख्तियार करे। तो उसके लिए हमारी ये जो सिविल सोसाइटी है या ये जो हमारे इस तरह के यूथ ग्रुप्स हैं, वो नौजवान की इस हवाले से तरबियत करें, उनको आगाही दें। देखें, जो एक अच्छा जमहूरी निज़ाम होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि बल्दियाती निज़ाम के इंतखाबात होते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल लेवल पे जो हमारे जो मतलब ओहदे होते हैं, वहाँ पे नौजवान जो है उन मतलब वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। लेकिन उससे पहले नौजवान को अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की ज़रूरत है कि वो सियासी, जब वो किसी सियासी अमल का हिस्सा बनते हैं तो सियासी अमल, जिस तरह भी फैसल साहब भी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बातचीत कर रहे थे कि सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। वोट देने के बाद हमने मुसलसल अपने अवामी नुमाइंदों से राब्ते में रहना है और इस चीज़ का जायज़ा लेना है कि कहीं वो ऐसा काम तो नहीं कर रहे, ऐसा कानून तो नहीं बना रहे जो अवामी मफाद के खिलाफ हो, जो अवाम के अंदर जो है वो तकसीम और इम्तियाजी सलूक को रवा रखे। तो अगर वो कोई ऐसी कानून साजी करते हैं, जाहिर बात है तो वहाँ पे नौजवान का फर्ज बनता है कि वो उनकी रहनुमाई करे। अगर हम अपने इस्लामी तारीख का जायजा लें तो हमें ये नजर आता है कि जब हजरत उमर फारूक का दौर हुकूमत है तो वहाँ पे कानून साजी की गई कि औरतों के हक महर पे कदगन लगा दी गई। तो उस पे मतलब वहाँ की जो मजलिस शूरा थी उसने ये कानून पास किया कि एक हद से ज्यादा जो है वो हक महर नहीं देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जब जुम्मे का खुतबा देने के लिए हजरत उमर फारूक आए तो वहां पे एक खातून ने आके हजरत उमर को चैलेंज किया कि ये कानून कैसे मंजूर हो गया है, जबकि इस कानून में एक तो औरतों की हक तलफी हो रही है और फिर इस कानून को अगर हम देखें तो ये कुरान से मुतसादिम नजर आता है, क्योंकि कुरान ने तो कोई जो है वो इस तरह का जो है वो फर्क रवा नहीं रखा कि औरतों को हक महर कितना देना चाहिए, बल्कि उस शख्स की जो माशी हैसियत है उसको बुनियाद बनाया गया है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हजरत उमर फारूक के दौर में मजलिस शूरा की तरफ से इस तरह की कानून साजी हमें नजर आई तो फौरन, चाहे अब देखें यहाँ पे खातून ने आवाज उठाई, एक खातून ने आके ये दोनों की आवाज आ रही है। बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के जो है वो वक्त के हुक्मरान से जवाब तलब किया, उनसे पूछा कि भाई ये जो कानून साजी आप कर रहे हैं ये हमारे हक पे डाका डालने के मुतरादिफ है। और उन्होंने उनसे जो है वो अक्ली जवाब चाहा कि ये जो आपने फैसला किया है इस फैसले के पीछे आपके पास क्या दलील है, क्या कुरान में इस हवाले से कोई अहकामात हैं, जबकि कुरान में तो कोई लिमिट नहीं लगाई गई। तो देखें, इस वाक्य से हमें नौजवानों को यह समझना चाहिए कि वो वोट देने के बाद अपने हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लें कि जो कानून साजी हो रही है माशरे के अंदर तो उसका वो जायजा लें कि क्या उस कानून साजी से किसी तबके के कवानीन तो मुतासिर नहीं हो रहे। अब हम तुम्हारी भी आवाज आ रही है पाकिस्तान और ये दिलशा की आ रही है। अब हम पाकिस्तानी माशरे में जो हमारी पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं तो नौजवानों को चाहिए कि वो उसका मुताला दोनों करें, इस चीज का जायजा लिया जाए कि भी कि क्या ऐसे कवानीन तो नहीं हमारी पार्लियामेंट मंजूर कर रही जिससे किसी खास तबके के हकूक जो है वो सलब हो रहे हों। तो नौजवानों को रुकावटें तो सामना करनी पड़ रही है माशी हवाले से भी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का जो सियासी कल्चर है उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए जो है वो कैंपेन चलाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हमारे जो आम नौजवान है, चाहे वो मदरसे का नौजवान हो या यूनिवर्सिटी का नौजवान हो, उसके पास जो है वो माशी वसाइल नहीं होते कि वो अपनी कैंपेन कर सके। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि नौजवान जो है वो अपनी जब सियासी जमात बनाए या जो भी है तो उसे पार्टी की तरफ से जो है वो मतलब फंड मिलना चाहिए। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, जो हमारी पार्लियामेंट है, उसको चाहिए कि वो इस्लाहात लाए ताकि नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके कि ये जो इलेक्शन लड़ने के लिए जो अखराजात जो है उसकी शरह को कम से कम किया जाए। मतलब हम देखते हैं कि अगर एक शख्स ने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ना है
یا اس نے صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے اسے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جبکہ یہ عمل تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پیسے نہ خرچ کرنے پڑیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ جب نوجوان خود سیاسی عمل کا حصہ بننے جا رہا ہوتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خود سیاسی عمل میں حصہ لوں اور خود کو بطور امیدوار کے طور پہ نامزد کروں، تو ہم لوگ اس نوجوان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے اور نوجوانوں نے جب اس میں حصہ لینا چاہا تو انہیں جو ہے وہ کمیونٹی کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں ملی۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو سوشل چیلنجز ہیں، پولیٹیکل چیلنجز ہیں، تو اس میں ہمیں تو اس طرح کے کلچر کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی آنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہے ٹاپ شوٹر کہ ایک ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈائریکٹو پارٹی کی مرکزی قیادت میں آ جاتے ہیں، تو اس سے جو سیاسی کلچر ڈیولپ ہوتا ہے وہ کوئی بہتر نتائج نہیں دیتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک بہتر سیاسی کلچر پروموٹ ہو تو ہمیں گراس روٹ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں سیاسی جماعتوں کے اندر یہ کلچر لانا ہوگا کہ وہ یونین کونسل کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ اپنے تنظیمی ڈھانچے بنائیں اور اس میں نوجوانوں کو اہلیت کی بنیاد پہ، کہ جن نوجوانوں کے اندر صلاحیت ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ الیکشن ہو۔ مطلب پہلے یونین کونسل کی سطح پہ الیکشن ہو، تو جو یونین کونسل پہ جو ہمارے سیاسی عہدیداران آئیں گے وہ ایک جمہوری عمل سے آنے چاہیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں تحصیل لیول کا ڈھانچہ بننا چاہیے، اسی طرح پھر ضلعی لیول کی جو ہماری تنظیم ہو تو وہاں پہ عہدیداروں کا جو ہے وہ چناؤ ہونا چاہیے۔ ان کے یہاں سلیکشن نہ ہو کہ پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ یہ نامزد کر رہی ہوتی ہے کہ جی فلاں شہر کے ضلع میں، فلاں تحصیل میں، فلاں یونین کونسل میں یہ بندہ ہمارا جو ہے نمائندہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گراس روٹ لیول پہ پارٹی الیکشنز کا انعقاد کروائے کہ یونین کونسل پہ جو ہے وہ عہدہ کس کو ملنا چاہیے، تحصیل سطح پہ کس کو عہدہ ملنا چاہیے۔ تو وہ اس کا بہترین طریقہ الیکشن ہے، اس کا بہترین طریقہ چناؤ ہے۔ تو جب اس طرح پارٹیوں کے اندر الیکشن سازی ہوگی اور ہمارے یہاں ملک میں سیاسی اصلاحات ہوں گی، ہمارے الیکشن ریفارمز ہوں گی کہ پیسے کا استعمال کم سے کم کیا جائے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ رکاوٹیں دور ہوں گی اور نوجوانوں کی جو ہے وہ اس سیاسی اور جمہوری عمل میں شرکت میں اضافہ ہوگا۔ جی عدیل صاحب، آپ نے بہت عمدہ جواب دیا۔ تو اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نوجوان کیے جا سکتے ہیں؟ اس سوال کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں۔ بنیادی طور پہ تو ہمیں ایک ایسی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ جس سے نوجوان نسل سیاست کو سیکھ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر ایک جو اچھی جمہوری روایت رہی ہے وہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین کونسل کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور کچھ مطلب گزشتہ 30 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اب یہ طلبہ یونین جو ہے بنیادی طور پہ ایک ماحول فراہم کرتی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل اور اپنی اکنامک گرومنگ کرے، اپنی سیاسی جو نظریات ہیں ان کو بہتر کرے۔ تو یہ عمل وہ تعلیمی اداروں سے سیکھ سکتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کے آئین کا مطالعہ کریں تو ہمارا جو چیپٹر 2 ہے آئین کا، جو کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہمیں اجازت دیتا ہے، وہ ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کوئی بھی طبقہ ہے وہ اپنی ایسوسی ایشن بنا سکتا ہے، اپنی یونین بنا سکتا ہے، اپنی تنظیم بنا سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں جب پاکستان میں اچھے جمہوری ادوار آئے، کوئی اچھا جمہوری دور آیا، تو ہم نے دیکھا کہ تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین بنائی گئی۔ اب ہمارے ہاں طلبہ یونین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک پولیٹیکل ایلیٹ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ طلبہ کے اندر جب یہ یونیورسٹیوں کے اندر یا مدارس کے اندر طلبہ یونین بنائی جائیں گی تو اسے تشدد کا فروغ ملے گا، حالانکہ ایسا قطع نہیں ہے۔ جب وہاں پہ جو ہے، جب آج ہم پاکستان دنیا کے اندر جب جدید یونیورسٹیوں کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک فعال طلبہ یونین کونسل نظر آتی ہے، اور اس طلبہ کا یونین کونسل کا ایک نمائندہ جو ہے وہ یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ میں بیٹھتا ہے۔ تو جب یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ یا سینٹ کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو
یونین کونسل کا جو نمائندہ وہاں پہ بیٹھا ہے, جو اس کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہے, تو وہ اس کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. اگر اس طلبہ یونین کے نمائندے کو یہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی کوئی ایسا قانون بنا رہی ہے جس سے طلبہ کو جو ہے وہ معاشی طور پہ دباؤ برداشت کرنا پڑے گا, تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ آواز بلند کرتا ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں جہاں پہ جمہوریت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے, تو وہاں پہ جو ہے تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ یونین کا قیام جو ہے وہ لازمی کیا جاتا ہے, تاکہ طلبہ جو ہے وہ 5-6 سال, ایک جو اسٹوڈنٹ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس نے 4 سے 5 سال جو ہے وہ بی ایس کے دوران, اگر تو اس نے ایم فل کرنا ہے تو اس نے 2 سال مزید یونیورسٹی میں رہنا ہے, اگر اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہے تو کم از کم ایک نارمل طالب علم 4 سال تو یونیورسٹی میں گزارتا ہے. تو اگر وہاں پہ طلبہ یونین کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تو وہاں پہ منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں, ان منتھلی میٹنگز کے اندر ایک ایجنڈا بنایا جاتا ہے کہ ہمارے طلبہ کو ڈپارٹمنٹ کی سطح پہ, فیکلٹی کی سطح پہ یا یونین کی سطح پہ کیا مسائل درپیش ہیں. دیکھیں جو ہماری ٹاپ انتظامیہ بیٹھی ہوتی ہے اسے گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا ہوتا, تو وہ طلبہ یونین ہوتی ہے جو انتظامیہ کو بتاتی ہے کہ ہمارے ادارے میں, ہمارے معاشرے میں یہ مسائل ہیں. جیسے اب ہم یہ بات کریں کہ بعض اوقات کسی جامعہ کے اندر جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹ نہیں لگا ہوا, اب انتظامیہ اپنے طور, یا لگا ہوا ہے تو وہ صحیح کام نہیں کر رہا, اب انتظامیہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہی ہے کہ سارے کام بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں, لیکن جو طلبہ جو گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں وہ اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو خرابی پیدا ہو چکی ہے, اب یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ صحیح کام نہیں کر رہا, تو وہ جا کے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اطلاع کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے نا چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. یہی عمل ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج ہماری حکومتیں علیحدہ ہیں اور عوام علیحدہ ہے. عوام اور چیز, مطلب عوام حکومتوں سے کٹی ہوئی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک جمہوری حکومت ہوتی ہے اس میں عوام اور حکومت دو نہیں بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں. سارے کام حکومت نہیں کر سکتی. جو آمرانہ طرز حکومت ہے یا جو بادشاہی طرز حکومت ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عوام کی ڈگر, عوام کسی اور ڈگر پہ چل رہی ہے اور جو حکومت ہے وہ کسی اور ڈگر پہ ہوتی ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ جس میں عوام اور حکومت مل جل کے معاشرے کے مسائل کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں اور معاشرے کے مسائل کو حل کرتے ہیں. اب دیکھیں ہماری پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹرینز بیٹھے ہیں بعض اوقات انہیں اپنے علاقے کے مسائل کا علم نہیں ہوتا, تو اگر وہاں پہ نوجوان اگر ان سے جا کے ملیں اور انہیں بتائیں کہ ہمارے علاقے میں اسکولوں کی یہ صورتحال ہے, وہاں پہ مسنگ فیسلٹیز ہیں, ہمارے یہاں ڈسپینسری کی یہ صورتحال ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ 10-10 دن تک ڈسپینسری کا وزٹ نہیں کرتے, ہمارے یہاں علاقے میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کی یہ صورتحال ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے بند ہوا پڑا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ اپنی پارلیمنٹیرین سے رابطہ رکھیں گے تو وہ اس چیز کے اوپر ایک اس کا کوئی حل نکلے گا. اب دیکھیں ہم اپنے اسلام کے عروج کے دور کو دیکھتے ہیں تو جو جمعہ نماز کا کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ بیسیکلی عوام اور حکمرانوں کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. جب ہفتے میں ایک دفعہ عوام اپنے حکمرانوں سے ملے گی, اور یہ جو جمعے کے خطبات تھے بنیادی طور پہ اس لیے تھے کہ جو ہمارا یونین کونسل لیول کا جو حکمران ہے وہ عوام کے سامنے اپنے پچھلے ہفتے کی کارکردگی رکھتا تھا, اور پھر عوام جو ہے وہ سوالات کے ذریعے بتاتی تھی کہ ہمارے علاقے میں یہ مسائل ہیں. تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو عروج کا دور تھا اس میں بھی ہم نے جمہوری روایات کو قائم رکھا, تو آج وہ جمہوری عمل ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ مطلب ختم ہو چکا ہے, کیونکہ ہم نے جمہوریت کو صرف محدود کر دیا ہے کہ جا کے الیکشن کے دنوں میں ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ کنسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہوگا کہ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں ہے, جمہوریت اپنے حقوق کے بارے میں جاننے کا نام ہے. جمہوریت عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے رابطہ رکھیں اور ان سے وہ مطلب جواب دہی کریں. جس طرح میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک خاتون کی مثال دی کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب حق مہر کے والے سے پابندی لگائی گئی تو انہوں نے آ کے مسجد کے خطبے کے دوران ہی بات چیت کی تھی کہ یہ جو قانون بنایا گیا یہ ہمارے حق کے خلاف ہے, اس سے ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک دوسرا واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت کر رہے تھے, اپنے عوام کے مسائل جاننا چاہ رہے تھے, تو آپ کو ایک خاتون ملی جو اپنے گھر میں جو ہے کچھ گنگنا رہی تھی. تو حضرت عمر ان کے گھر چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں گنگنا رہی ہیں, تو انہوں نے بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر کے حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو خاوند ہے وہ فوج میں ہے اور وہ ابھی ہماری نئی شادی ہوئی ہے اور وہ دوبارہ نوکری پہ چلا گیا ہے.
تو ان کو پھر احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہوا، تو پھر انہوں نے مطلب یہ قانون پاس کیا کہ اب جو شادی شدہ مطلب جو فوجی ہیں وہ ان کو 4 ماہ کی چھٹی دی جائے جی۔ تو دیکھیں یہ شہریوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے رابطے میں رہیں۔ اب مطلب حکمران یہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور اس سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عوام ہوتی ہے انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب جب عوام جا کے اپنے حکمرانوں سے رابطہ کرے گی، ان سے بات چیت کرے گی، اب ہمیں یہ کلچر بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے حلقوں کے اندر، ہم اپنی کانسٹیچوئنسیز کے اندر جو ہے اس طرح کا سلسلہ بنائیں کہ مہینے میں ایک دفعہ اپنے صوبائی نمائندے کو، اپنے قومی اسمبلی کے نمائندے سے ہم بیٹھ کے کھلی کچہری لگائیں اور ان کے نالج میں لائیں، ان کے علم میں لائیں کہ بھی ہمیں یہ مسائل جو ہے وہ درپیش ہیں۔ تو جب نوجوان جو ہے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے اور جب وہ اس طرح کونسل کے میں پارٹیسپیٹ کرے گا، طلبہ یونین کا حصہ بنے گا، تو وہاں رہ کے وہ یہ چیزیں سیکھے گا۔ دیکھیں ہمیں یہ بات کلیئر کرنی ہے عادل صاحب کہ حکومت اور عوام میں کوئی جو ہے وہ مخالفت نہیں ہوتی۔ یہ بعض اوقات ہم یونین سازی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ شاید یہ حکومت کے خلاف کام نہ کرے، بلکہ یہ حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ حکومت کو فیڈ بیک دینے کے لیے ہوتے ہیں، یہ حکومت کے جو فنکشنز ہیں ان میں بہتری لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اب اس یونین کونسل سے، اس طلبہ یونین سے تو ڈرنا چاہیے ایک عامر کو، ایک جابر قسم کے حکمران کو۔ لیکن بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ملک کے اندر ایک جمہوری نظام نافذ ہو چکا ہے اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی تعلیمی ادارے میں، کسی سکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں طلبہ یونین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو پہلے ہی دن اس سے بچے سے ایفیڈیوٹ سے فارم فل کروا لیتے ہیں اور اس ایفیڈیوٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، میں یہاں کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا۔ اب انتظامیہ کو یہ کس چیز کا خوف ہے؟ دیکھیں یہ خوف تو ہونا چاہیے ایک آمرانہ طرز حکومت میں، جب ملک میں آمریت ہوتی ہے، جب جمہوریت آ جاتی ہے تو جمہوریت کا مطلب آزادی دینا ہے۔ جمہوری حکومت کبھی شہریوں پہ ناجائز پابندیاں نہیں لگاتی۔ ہاں پابندی آپ اس وقت لگاتے ہیں جب معاشرے کے اندر کچھ لوگ جرائم پیش آؤں، جو جرائم کے فروغ دے رہے ہوں، لیکن طلبہ یونین کو جو ہے وہ قائم کرنا، مزدور یونین قائم کرنا، ٹریڈ یونین قائم کرنا، یہ ایک جمہوری معاشرے کا حسن ہوا کرتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ان یونینز کو دوبارہ سے قائم کریں، ان کو فعال کریں، چاہے وہ مزدور یونین ہو، چاہے وہ ٹریڈ یونین ہو یا طلبہ یونین ہو، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوری کلچر کو جو ہے وہ بہت آگے لے کے جائیں گے اور ہمیں ہر 5-6 سال کے بعد بہت اچھے پولیٹیشن ملا کریں گے۔ ظاہری بات ہے یہ پولیٹیشین آسمان سے تو تیار ہو کے نہیں آئیں گے نا، انہیں کسی نہ کسی جگہ رہ کے تیار کرنا ہوگا، کسی نہ کسی تربیتی ماحول سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنی اس طرح کی یونین بنائے اور وہاں پہ پرفارم کریں۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب جمہوری حکومت کے اندر آزادی دی جائے گی، جو اس طرح کی پارٹیسپیشن کروائی جائے گی عوام سے، تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر جو معاشی ترقی ہوگی۔ آج ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے جمہوری روایت کا تسلسل برقرار رکھا ہے، جمہوری حکومت کو چلنے دیا ہے، تو وہ آج معاشی حوالے سے ان کا جی ڈی پی گرو کر رہا ہے، وہ بہت آگے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی جمہوری روایت کے تسلسل کو قائم رکھیں، ہم یہاں پہ جمہوریت کے فروغ کے لیے طلبہ یونین کا قیام عمل میں لائیں، ہم اپنے ملک میں ہر سال یا ہر 5 سال بعد جو بنیادی جمہوریت ہے، جو بلدیاتی نظام ہے اختیارات کے ساتھ، اس کے الیکشنز کا کنڈکٹ کروائیں، ہمارے ملک میں عام انتخابات ہوتے رہیں۔ تو اس سے امید ہے کہ پاکستان بھی جو ہے وہ معاشی ترقی کے جو ہے وہ اہداف کو حاصل کر سکتا ہے۔ جی عدیل صاحب۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے جی عدیل صاحب، اس کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو مزید؟ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بہت سے نوجوان فرقہ وارانہ بنیادوں پر سیاسی عمل میں شریک رہتے ہیں، تو جس کی بنا پر ان کے اندر تعصب پسندی اور منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے کیسے اقدامات کیے جائیں کہ وہ مثبت طور پر جمہوریت پر عمل کر سکیں؟ بالکل، دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ ایک فضول قسم کی بحث چلتی رہتی ہے کہ ہم ابھی تک اس چیز کا تعین نہیں کر سکے، مطلب اس پہ آج تک ہمارا نوجوان کلیئر ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا قومی ریاست ہے۔ ہمیں اس طرح کی بحثوں سے باہر نکلنا ہے۔ پاکستان کے اندر 97% مسلمان رہتے ہیں، تو یہ تو ہم بھول جائیں کہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ عوام
اب عوام یہاں پہ کوئی ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا جو عوام کی خواہشوں کے برعکس ہو، عوام کی امنگوں کے برعکس ہو. اور بیسیکلی ریاست ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست یا حکومت کس لیے قائم کی جاتی ہے. ریاست اور حکومت قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیکس کو جمع کریں اور اس ٹیکس کو بہت کے عوام استعمال کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کٹھے کیے جائیں. سب سے پہلا کام تو حکومتوں کا یہی ہے کہ وہ ایک منصفانہ طریقے سے شہریوں پہ بوجھ نہ ڈالتے ہوئے مطلب ایک اچھا ٹیکس کا نظام بنائے. شہری اس میں جو ہے نا اپنی انکم کے حساب سے ٹیکس دیں. اب اس کے بعد اس ٹیکس کی جو ہے وہ ہم نے خرچ کے مداد طے کرنے ہیں کہ وہ ٹیکس کہاں کہاں پہ جو ہے وہ استعمال ہونا چاہیے. وہ تعلیم پہ استعمال ہونا چاہیے، وہ صحت پہ استعمال ہونا چاہیے، وہ ہمارے ملک کے اندر انفراسٹرکچر انڈسٹریل زون بننے کے لیے استعمال ہونا چاہیے. تو یہ ایک حکومت کا کام ہے کہ وہ عوام کے وسائل کو عوام کی فلاح و بہبود پہ استعمال کرتی ہے. اب یہ مطلب بحث چھیڑ دینا، کوئی بھی حکومت چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو یا غیر اسلامی ریاست ہو، نوجوانوں کو اس طرح کی جو بحثیں ان سے باہر نکلنا چاہیے. ہمارا بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک خطہ زمین ہے، یہاں اتنے انسان بستے ہیں، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا کیا گیا ہے، یہاں کتنے انڈسٹریل زون قائم کیے گئے ہیں، تعلیمی ادارے کتنے قائم کیے گئے ہیں، صحت کے ادارے کتنے قائم کیے گئے ہیں، اور لوگوں کی سکل بلڈنگ کے حوالے سے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑ کے جو متنازع قسم کے موضوعات ہیں اس کے اوپر بات چیت شروع کر دیتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے پاکستانی معاشرے میں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ یہاں پہ مطلب جو کچھ ہماری سیاسی جماعتیں وہ مذہب کی بنیاد پہ سیاسی کرتی ہیں اور وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ یا فرقہ وارانہ رنگ میں جو ہے رنگ دیتی ہیں. اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان کی جو قومی سوچ بننی چاہیے تھی، اس کے اندر یہ سوچ بننی چاہیے تھی کہ ہمیں اپنے معاشرے کے مسائل کا حل کرنا ہے، وہ اپنی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ مذہبی حوالے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو سیاسی طور پہ جب ہم سیاست کرتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر فرقہ واریت کو فروغ ملتا ہے. ہمیں تو سیاسی کرنی چاہیے انسانی مسائل کے اوپر. دیکھیں بھوک لگتی ہے تو وہ ہر انسان کو لگتی ہے، وہ ایک مسلم کو بھی لگتی ہے، غیر مسلم کو بھی لگتی ہے. وہ مسلمانوں کے اندر مختلف مسالک ہیں، ان کو بھی جاب کی ضرورت ہے، ان کو بھی مطلب روزگار چاہیے. اسی طرح ہم دیکھیں صحت کی سہولیات بھی معاشرے کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو چاہیے. تو اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے کہ بھی یہاں جو رہنے والے پاکستانی شہری ہیں. اب دیکھیں ہمارے یہاں اقلیت اکثریت کی بحث کی جاتی ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو آج کا دور ہے یہ قومی جمہوری حکومتوں کا دور ہے. قومی جمہوریت کے اندر اکثریت اقلیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہاں کا ہندو بھی اگر رہ رہا ہے تو وہ پاکستانی ہے، یہاں کا اگر عیسائی بھی ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے، یہاں کا مسلم بھی پاکستانی ہے. اور ان تینوں کے قوانین برابر، ان تینوں کے حقوق برابر ہیں. آئین میں تینوں کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ بطور پاکستانی شہری ہونے کے والے سے کسی بھی تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی جگہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں، ان کے درمیان مذہب کی بنیاد پہ امتیاز نہیں کیا جائے گا. اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدقسمتی سے جب لوگ، حالانکہ سیاست تو ان ایشوز پہ ہونی چاہیے، سیاسی ایشوز تو یہی ہیں کہ لوگوں کو روزگار ملے، تمام لوگوں کو ملے، تمام مذاہب کے لوگوں کو ملے، صحت کی سہولیات ہیں تمام لوگوں کو ملیں. اب دیکھیں نا، ہم ایک ڈاکٹر کی مثال لیتے ہیں. جب ڈاکٹر جو ہے وہ ہسپتال میں کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ مریض سے اس کا مذہب نہیں پوچھتا، وہ بلکہ اس کے پیشے کا، اس کے پروفیشن کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ وہ بلا رنگ نسل مذہب کا فرق کیے بغیر انسانی بیماری کا علاج کرے. کبھی وہ مریض سے اس کا مذہب نہیں پوچھتا، اس کا مسلک نہیں پوچھتا. تو یہی چیز ہمیں اپنی سیاست میں کرنی چاہیے کہ ہم جب سیاست کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی سیاست کے اندر پاکستانی شہریوں کو بنیاد بنانا ہے. ہم اگر اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں یا جو ہماری پاکستانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو جو ہے سیاست کرنی چاہیے قومی چیزوں پہ، قومی چیزوں پہ سیاست کرنی چاہیے، انسانی مسائل کو بنیاد بنانا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جب ایک ہمارے یہاں آمرانہ طرز حکومت قائم ہوتا ہے، یہ تو آمرانہ حکومتوں میں ہوتا ہے کہ وہ جب عوام کو تعلیم، روزگار، سوشل سیکیورٹی بینیفٹس اور اسی طرح روزگار کی سہولت دینے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ عوام میں مذہبی ایشوز کو بحث سے چھڑا دیتے ہیں. جیسے اب ہمارے ملک میں ایک فضول قسم کی بحث چھیڑ دی گئی ہے
کہ بھی عورتوں کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے. یعنی کہ اب یہ ابھی اس طرح کے کنٹروورشل ایشوز چھوڑ کے ہم جو ہے وہ ہمارے نوجوان اس پہ سیاسی گفتگو کرنے لگ جائیں. بنیادی طور پہ سوال تو یہ ہے کہ یہاں پہ کتنے بچے ہیں جو سکول میں تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے. 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اس وقت سکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر رہے. اس کے اوپر ہماری حکومتوں نے کیا پلاننگ کی ہے؟ بات چیت تو اس پہ ہونی چاہیے، مطلب بات چیت کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں غربت کی جو شرح ہے وہ 57% ہے. اب اس کو کم کرنے کے حوالے سے حکومت کے کیا اقدامات ہیں؟ تو یہ وہ ایشوز ہیں، یہ قومی ایشوز ہیں، اس کے اوپر سیاست کرنی چاہیے. ہمیں جو غیر متنازع ایشوز ہیں ان پہ بات چیت کرنی چاہیے. ہمیں ہماری جو سیاسی جو ہمارے یہاں کلچر ہے، ہمیں اس طرح کے جو ہے وہ موضوعات پہ سیاست نہیں کرنی جو عوام کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دیں، عوام کو جذباتی طور پہ مشتعل کر دیں. اب ہم پچھلے 10 سال کی اگر سیاست کا جائزہ لیں، اب یہ مطلب مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ہماری کچھ مذہبی جماعتوں نے جو ہے وہ مذہب کو استعمال کرتے ہوئے نوجوانوں کو تشدد کے راستے پہ لگایا ہے، نوجوانوں کو جذباتی بنایا ہے. جی تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ بات چیت کریں کہ حکمرانوں سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ روزگار کے فراہمی کے حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات کیے، انہوں نے اسکولوں میں بچوں کو داخلے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے. اب یہ اقدامات کہ جی فلاں مطلب بندے نے جو ہے وہ یہ مذہبی حوالے سے یہ بات کہہ دی، فلاں نے یہ بات کہہ دی، تو یہ اس طرح کا کلچر نوجوانوں کو فرقہ واریت کی طرف لے کے آتا ہے، ان کی سوچ میں تنگ نظری پیدا کرتا ہے، ان کے اندر تشدد کے رویے پیدا کرتا ہے اور ان کو جذباتی بنا دیتا ہے. تو جو ایک اچھا جمہوری عمل ہوتا ہے اس میں سیاست ہمیشہ قومی مسائل پہ کی جاتی ہے، انسانی مسائل کو بنیاد بنایا جاتا ہے. اب میں بس یہ بات کہہ کے اس سوال کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جب ریاست مدینہ بنائے گی، میثاق مدینہ، آپ ذرا ہمارے نوجوانوں کو چاہیے میثاق مدینہ کا مطالعہ کریں. میثاق مدینہ میں باقاعدہ یہودی قبائل کا نام لے کے کہا گیا کہ یہ اور مسلمان امت واحدہ ہیں، یہ امت واحدہ ہیں، یہ دونوں برابر کے شہری ہیں. ایک یہودی کو روزگار کے حوالے سے اور ایک مسلمان کو برابری کی سطح پہ حقوق ملیں گے. تو ریاست مدینہ ہمارا ماڈل ہے، تو وہاں تو اس طرح کے کام نہیں کیے گئے کہ وہاں پہ جو ہے یہودیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہو. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ نوجوان جو ہے وہ مذہبی ایشوز پہ سیاست کرنے کے بجائے، فرقہ وارانہ سیاست کے بجائے، وہ قومی مسائل، انسانی مسائل کو بنیاد بنائے اپنی سیاسی جد و جہد میں. تو اس سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ دہشت گردی بھی ختم ہوگی، فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا، تشدد کی سوچ کا بھی خاتمہ ہوگا، اور ہم ایک اچھے جمہوری ملک کی طرح دنیا کے ترقی یافتہ اقوام میں ہمارا بھی شمار ہو سکے گا. تو یہ ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیاست کے اندر انسانی مسائل کو بنیاد بنائیں، نہ کہ جو ہے وہ مذہبی ایشوز کو. جی عدیل صاحب. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام سوالوں کے بہت عمدہ اور تسلی بخش جوابات دیے ہیں. آج کا سیشن بھی حسب سابق ماشاءاللہ بہت کامیاب رہا. عدیل شاہ صاحب مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ کر لیں، ورنہ پھر ہم کنکلوژن کی جانب چلیں. نہیں، اور کوئی سوال نہیں ہے میرے پاس. صحیح. پروفیسر صاحب آپ بھی حسب سابق آپ سے بہت استفادہ کیا، اور ایک دانشور کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑے مسائل کو اور بڑی باتوں کو اپنے خوبصورت جملوں میں سمیٹ کر وہ منتقل کرتا ہے. میں آج آپ کی گفتگو کے اندر یہی چیز محسوس کر رہا تھا کہ آپ نے بڑے مسائل کو جس خوبی کے ساتھ بیان کیا، خاص طور پر یہ جو ہماری تفریق ہے لسانیت کی بنیاد پہ، طبقات کی بنیاد پر، کہ اس کے اندر ہماری جو سوچ ہے وہ قومی ہونی چاہیے، اور ہماری سوچ پاکستانیت پر مشتمل ہونی چاہیے. اور یقیناً یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی اگر ہم توجہ جس طرف دیں تو پھر جمہوری اقدار خود اس معاشرے کے اندر عام ہونے لگیں گی. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہ نور احمد بیگ کا شکریہ. عدیل شاہ صاحب آپ کا شکریہ. میں آپ سے ایک مرتبہ پھر پروفیسر صاحب یہ چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ کرم فرمائی کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، آئندہ بھی ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے درخواست کرتے رہیں اور آپ ایسے ہی ہماری رہنمائی کرتے رہیں. بہت شکریہ. پیس اینڈ ایجوکیشن کی جانب سے آج کا یہ سیشن نوجوانوں میں جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے تھا. نوجوانوں نے ایک نوجوان انٹلیکچوئل کے ساتھ
प्रोफेसर आफ्ताब साहब के साथ आज ये खूबसूरत ये मुज़ाकरा किया। आप सब ने बहुत पसंद किया होगा। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।